ایران کہتا ہے کہ ایران کا میزائل موت کا پیغام ہے، ایران کی جنگ فتح کا اعلان ہے۔ ساتھیوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب جنگ شروع ہوئے 1 ہفتہ 10 دن ہوئے تھے کہ ایران یہ جنگ ایک حصہ جیت گیا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ میں ظالم کے خلاف مظلوم کا رکھوالا ہوں۔ ایران کہتا ہے کہ میں ظالم کے خلاف ایک مسیحا بن کے اترا ہوں۔ جنگ کے ان دنوں میں 22-23 دنوں میں ایران ایک ایسی طاقت بن کے ابھرا ہے کہ ایران نے سب کو حیران کر دیا۔ ایران کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم لنکن جو بحری بیڑا ہے امریکہ کا، اسے 1700 میل پیچھے دھکیل دیا، اس کو میں نے تباہ کر دیا۔ ایران کہتا ہے کہ میں نے F-35 کو مار گرایا۔ ایران کہتا ہے میں نے F-16 جہاز کو مار گرایا۔ ایران کہتا ہے کہ میں نے دنیا سے مدد کی اپیل نہیں کی۔ نتنیاہو در در کی ٹھوکریں کھا کر دنیا سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایران نے وہ کر دکھایا جو دنیا سوچ نہیں سکتی تھی۔ ایران نے جو اسرائیل اپنے آپ کو 40 سال سے اسرائیل نے اس گراؤنڈ کے اوپر تیار کیا تھا کہ اسرائیل گریٹر بننا چاہتا ہے، ایران نے اس کے اس دعوے کو، اس کی اس اوپینین کو ملیا میٹ کر دیا۔ ایران کہتا ہے معصوم بچوں کو بچانا ہمیں آتا ہے، اسرائیل تجھے جہنم میں پہنچانا ہمیں آتا ہے، اس زمانے میں امن لانا ہمیں آتا ہے، اسرائیل اس زمانے میں تیری ہستی کو مٹانا ہمیں آتا ہے۔ حیدر کرار کے غلام کو تلوار حیدر کو چلانا آتا ہے، دشمن کے خون سے زمین کو سجانا ہمیں آتا ہے۔ ایران جی کہتا ہے ظلم کے خون کا دریا بہانا ہمیں آتا ہے، تیری موت پر ثبت ہے مہر، اس مہر پر عمل ہمیں کروانا آتا ہے۔ ایران نے کہا مٹا دیں گے کوئی اسرائیل ہوتا تھا، زمانے میں یہ جوہر بھی دکھانا ہمیں آتا ہے، تیری چتا کو راکھ بنا کر اڑانا بھی ہمیں آتا ہے۔ ایران اس گراؤنڈ کے اوپر چل رہا ہے۔ اب ساتھیوں، ایران کہتا ہے میں کول کا پکا ہوں، جو کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، تم اگر حملہ کرو گے تیل گیس کے ذخائر پر، بعد میں تمہارے تیل گیس پر حملہ کرتا ہوں۔ ایران نے اس جنگ میں تیل اور گیس جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یہ 21 میل کا راستہ ہے، ایران نے 2 طاقتور ملکوں کو یہاں سے ایک بوند بھی تیل لے جانے والے جہازوں کو گزرنے نہیں دیا۔ قبضہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے 5 دن جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب کوشش یہ ہے کہ ایران بھی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آ جائے۔ تو اب خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی بھی مذاکرات کی ٹیبل پر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران جس طریقے سے مذاکرات کی ٹیبل پر آ رہا ہے،
وہ شرائط صدر ٹرمپ قبول کر لیں گے؟ صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو نے غلط بریف کیا، انہیں اس جنگ میں دھکیلا نیتن یاہو نے۔ اس گراؤنڈ کے اوپر صدر ٹرمپ کی عوام کے بہت سے لوگ ان کے خلاف ہیں، ان کی پارٹی کے کیبنٹ کے ممبر ان کے خلاف ہیں، ان کے بہترین لوگوں نے ریزائن کر دیا کہ ہماری تو یہ جنگ ہی نہیں۔ ان کے جو فوجی ہیں وہ بھی صدر ٹرمپ کو اس بات کو باور کرا رہے کہ یہ جنگ کسی کی ہے اور ہم اس میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا 5 دن سیز فائر کرنا جنگ کے لیے یہ ایک اچھا قدم ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان کی کوشش سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ، پاکستان کی پہچان ہے کہ پاکستان صرف اور صرف امن کا پیغام ہے۔ مڈل ایسٹ کی اس جنگ میں اتنا نقصان ہو گیا ہے۔ ساتھیوں، بات یہ ہے کہ تیل اور گیس کے بغیر یورپین کنٹریز نہیں رہ سکتے۔ ادھر سردی اتنی زیادہ ہے، انہیں گیس کی اشد ضرورت ہے، انہیں تیل کی اشد ضرورت ہے۔ اس گراؤنڈ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا اٹیک ہے، تیل اور گیس کو اپنے قبضے میں کرنا، اور اگر ایران کے تیل اور گیس کی پائپ لائن کو کچھ نقصان ہوا تو ایران نے کہا کہ ہم بھی اسرائیل کی تیل اور گیس پر اٹیک کریں گے۔ جنگ کے سیز فائر ہونے کے بعد آج بھی ایران کی طرف سے کچھ اٹیک کیے گئے ہیں۔ نیتن یاہو جو کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، ایران نے اسے پسپا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تم ایران کے سامنے کچھ نہیں۔ ساتھیوں، صدر ٹرمپ 2-3 دن میں نیتن یاہو سے بھی ناراض ہوئے۔ نیتن یاہو کی غلط اوپینین نے اس دنیا کو ایک نئے چیلنج سے دوچار کروا دیا۔ انسانیت پر ظلم کی ایسی داستان نیتن یاہو نے لکھی ہوئی ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اب نیتن یاہو کو یہ پتہ چل گیا کہ ہر فرعون کے اوپر موسیٰ بھی ہوتا ہے، ہر ظالم کے اوپر ظلم کو ختم کرنے والا ایک مسیحا بھی ہوتا ہے۔ ایران کیا ہے؟ ایران ظالم کے خلاف بہادر سپہ سالار کے طور پر آیا ہے۔ ایران مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب کوئی مظلوم کی مدد کرتا ہے تو خالق کائنات اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ساتھیوں، ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، بحری فوج بھی نہیں۔ ایران نے اپنے میزائل کے ذریعے دنیا کی بہترین ایئر فورس کے جہازوں کو تباہ کیا ہے۔ ایران نے اپنے میزائلوں کے ذریعے دنیا کی بہترین بحری فوج، ان کے بیڑے کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران دنیا میں کسی بھی طاقت کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ صدیوں تک اب کوئی ظالم کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ساتھیوں،
امن جو ہے اس میں ہی جیت ہے۔ پاکستان کی کوششیں اللہ کرے رنگ لائیں، اور پاکستان اس وقت پوری دنیا میں، پاکستان اس گراؤنڈ پر پہچانا جا رہا ہے کہ پاکستان عقل مندانہ اور دانش مندانہ فیصلے کرتے ہوئے مذاکرات کی ٹیبل پر ان ممالک کو لے آئے گا، اور مڈل ایسٹ میں یہ جو جنگ سے بربادی ہو رہی ہے پوری دنیا کو بچائے گا۔ ہماری دعائیں ہیں کہ جلد امن قائم ہو، اور مجتبیٰ خامنائی بڑے دلیر، دانش مندان اور حکمت والے شخصیت کا نام، امید ہے کہ وہ بھی اب مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے، اور جو دنیا میں بد نظمی پھیلی اس کو رکوانے میں، اور دنیا پر ظلم نہ ہو، آئندہ سے اس کے اوپر وہ دنیا کو ایک اچھا پیغام دیں گے۔ پیس سے بڑھ کر کوئی جیت نہیں، پیس از سکسیس۔ والسلام۔